یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت محترم، یہ ہمارا ہفتہ وار درس فقہ ہوتا ہے. آج ہم جمعے کے احکام، اس کے فضائل انشاءاللہ سیکھیں گے. پچھلے درس میں ہم نے جنازہ کے مسائل پڑھے تھے، اور پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اس میں 2 رکن ہیں، 3 سنتیں ہیں. پھر نماز جنازہ کا حنفی طریقہ ہم نے پڑھا، بالغ مرد و عورت کی دعا، نابالغ بچے کی دعا، جنازے میں کتنی صفیں ہوں، چند جنازوں کو اکٹھا پڑھنے کا طریقہ، جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو کیا کیا جائے، پاگل یا خودکشی کرنے والے کا جنازہ، مردہ بچے کے احکام، جنازہ کو کندھا دینے کا ثواب، کندھا دینے کا طریقہ، بچہ کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ، نماز جنازہ کے بعد واپسی کے مسائل، کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، کافر کا جنازہ، یہ سارے مسائل ہم نے سیکھے. آج انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہ ہے جمعہ کے احکام و مسائل. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. جس نے جمعے کے دن مجھ پہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کے 200 سال کے گناہ، اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نماز وغیرہ اس طرح کے جو احادیث آتی ہیں، نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، روزے رکھیں گے اتنا ہوگا، زکوٰۃ وغیرہ اتنا، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ وہ جناب شراب پیتا رہے، سود کھائے، بدکاری کرے، رشوت لے، جوا کھیلے، اور وہ کہے جی کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے جناب کہ جمعے کے دن جناب 200 مرتبہ درود پڑھ لو، 200 سال کے گناہ. تو میری تو جناب اتنی عمر ہی نہیں ہوگی. آج کل پتہ ہے آپ کو 60-70 سال عام طور پہ. تو یہ نہیں مطلب، اس کا مطلب صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. چھوٹے گناہ، کیونکہ توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتا. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے بار بار. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیں جناب کہ جمعے کے دن خاص طور پہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، اور یہ بھی اللہ کریم کا آپ کے اوپر خاص فضل و کرم ہے. اور یہ میرے حضور جعل امت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ آپ کی اس جامع مسجد میں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1.5 سال تقریباً قریب ہو گیا، کہ روزانہ عصر کے بعد حلقہ درود پاک ہوتا ہے، جس میں بلا ناغہ ڈیلی آپ سب حضرات مل کر ہم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان. یہ اس کا کرم ہے، اس کے حبیب کی نگاہ کرم ہے، اور یہ میرے شیخ کامل کا فیض ہے کہ یہ سلسلہ کانٹینوسلی یہ تقریباً 1.5 سال کے قریب ہوگا، یہ جاری ہے. اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ درود کی آپ سن لیں کہ جمعے کے دن اور آگے پیچھے بھی درود پاک تو بڑا اچھا عمل ہے جناب، اس سے تو بہت کچھ ملتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں جمعے کی قدر نہیں. ہم اس کو بھی عام دن سمجھتے ہیں، اسے غفلت میں فلم ڈرامے دیکھ کے، ناچ گانا سن کے، بازاروں میں گھوم پھر کے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ جمعہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے. حدیث پاک میں اس کو عید کا دن بھی قرار دیا گیا، اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. دیکھیں اللہ کریم جمعے کی کتنی قدر فرماتا ہے کہ جمعے کے دن جہنم کی آگ سلگائی نہیں جاتی. جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. سبحان اللہ. ہمارا رب کریم اتنا خیال فرمائے جمعے کو، اور ہم اس کے بندے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو جناب، ہم فضول بازاروں میں گھوم پھر کے قصے کہانیاں فلمیں ڈرامے دے کے اس کو ضائع کر دیں. اچھی بات نہیں ہے. پھر جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جمعے کو قیامت کے دن اللہ اٹھا لے گا. جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو جمعے کے دن فوت ہونے کی شان آپ دیکھ لیں، شہادت کا مقام ملتا ہے اور عذاب قبر نہیں ہوتا. سبحان اللہ.
پھر جناب حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. سبحان اللہ. اس لیے جمعے کی حج کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ جمعہ ویسے بھی مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، اور اگر جمعہ بھی ہو اور حج بھی ہو تو گویا وہ ڈبل ہو گیا نا حج. تو اس لیے فرمایا گیا کہ جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، اور جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے. جس طرح ایک حج 70 حج کے برابر، اسی طرح ایک نیکی کی جائے جمعے کے دن تو 70 گنا اس کا ثواب زیادہ. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے جمعے کے دن نیک عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے. ہاں جی، دونوں ہے پہلو. تو جمعے کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے جناب. تو ہمیں ویسے بھی کسی وقت بھی گناہ کرنا جائز نہیں، خاص طور پہ جمعے کے دن تو انسان کو ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے خاص طور پہ بچنا چاہیے. سبحان اللہ. اب جناب دیکھیں جی جمعے کے فضائل کے ہم کیا اس کو بیان کریں. اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر پوری سورۃ الجمعہ نازل فرما دی. 28 پارے میں پوری سورت ہے جمعہ کے نام سے. سبحان اللہ. اب سنیے جی خاص آیت جمعے کی نماز کے حوالے سے. یہ آیت نمبر 9 ہے سورۃ الجمعہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اذان کے بعد تو آپ یوں کہیں کہ کام کرنا حرام ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی اذان کے ساتھ ہی سب کام چھوڑ کے بندہ تیاری کر کے فوراً خدا کے گھر میں حاضر ہو جائے. تو دوسرے اذان کے بعد تو قطعی طور پہ کوئی کام کاروبار کرنا جائز نہیں. لیکن افسوس ہم اتنے دنیا دار ہو گئے کہ کئی لوگوں کو جمعے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. جناب جمعہ جاتا ہے جائے، دکان نہ بند ہو، گاہک نہ جائے. ایسے ہم دنیا کے اندر ہم بدمست ہو گئے. اب سنیں جی ہمارے کریم آقا نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا. ہمارے کریم آقا نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد بادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ کے روز یعنی سوموار کو چاشت کے وقت قباء میں حضور تشریف فرما ہوئے. قباء یہ اس وقت مدینہ پاک سے یہ تھوڑا پہلے تھا علاقہ، لیکن اب تو یہ مدینہ پاک کے اندر وہ سارا علاقہ شامل ہو گیا ہے. لیکن اس وقت یہ پہلے یہ قباء کی بستی تھی چھوٹی سی، اس کے بعد پھر آگے مدینہ پاک شروع ہوتا تھا. تو وہاں پہ حضور نے قیام فرمایا، اور پیر شریف اور منگل اور بدھ اور جمعرات حضور نے 4 دن یہاں قیام فرمایا. اور مسجد کی بنیاد بھی آپ نے یہاں رکھی مسجد قباء کے نام سے. آج بھی ہے جی وہ. میں اس گناہگار کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں نے الحمدللہ زیارت بھی کی اور وہاں پہ ہم نے نفل بھی پڑھے ہیں. مسجد قباء یہ ماشاءاللہ آپ اگر مجھے یاد ہے کہ ہم 1-2 دفعہ تو ہم مسجد نبوی شریف کے پاس سے ہم جہاں پہ ہماری رہائش تھی تو ہم پیدل بھی گئے ہیں وہاں پہ. میرا خیال ہے پیدل اگر جائیں تو مسجد نبوی شریف سے آپ یوں کہیں کہ 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ ایزیلی بندہ پیدل بھی اگر جائے تو بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ اتنا فاصلہ ہے. بڑی خوبصورت جناب وہ ماسک. سبحان اللہ. اللہ کریم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ حضور نے قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. روز جمعہ مدینہ طیبہ کا حضور نے ارادہ فرمایا اور بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آ گیا. یہ بنی سالم کا یہ ان کا محلہ تھا، بنی سالم بن عوف. تو جب حضور ان کے محلے پہ پہنچے تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے اسی جگہ فرمایا بھئی یہاں پہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. تو لوگوں نے اسی جگہ کو مسجد بنا لیا. اللہ کے حبیب نے پھر وہاں نماز جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اسی جگہ پہ مسجد جمعہ کے نام سے شاندار مسجد ہے. لوگ حجاج کرام اور زائرین اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں. اللہ کی توفیق ہم نے بھی اس کی زیارت کی ہے.
مسجد جمعہ بھی وہاں پہ ہے، اور پھر مدینہ پاک کے اندر اور بھی دو تین ایسے مقام ہیں، ایک مسجد غمامہ کے نام سے ہے کوئی اس طرح، تو اور بھی اس طرح کی. لیکن افسوس ہوا وہاں جا کے کہ یہ مساجد وہاں پہ ہم ایک جگہ پہ گئے حاضر ہوئے، غالباً وہ مسجد غمامہ نام سے تھی، تو دکھ ہوا دیکھ کے کہ دروازے بند تھے اور اندر جناب اتنا وہ گرد و غبار مٹی پڑی ہوئی، جیسے کبھی کسی نے یہاں پہ نماز ہی نہیں پڑھی، تو اس طرح تھی وہ بند تھی پڑی ہوئی. اللہ اکبر. اچھا جی، تو حضور نے وہاں جہاں پہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، تو پھر آج وہاں پہ شاندار مسجد تعمیر ہے اور لوگ وہاں جا کے نوافل پڑھتے ہیں. اب سنیں جی جمعہ کا معنی کیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات، جمعے کے دن تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، یعنی جمعے کے دن تمام مخلوق کی تکمیل، یعنی آپ یوں کہیں کہ تمام مخلوق کو رب کریم نے تیار کیا اور مخلوقات بن گئی ساری جمعے کے دن. نیز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی تھی جمعے کے دن، جس سے پھر آپ کا وہ خمیر بنا. ٹھیک ہے نا. تو نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کے نماز جمعہ ادا کرتے، اس لیے اس کو جمعہ کا نام دیا گیا، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کا دن، جمع ہونے کا دن. اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے، عروبہ یا عروبہ. اب جس سوال ہے کہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات ظاہری میں کتنے جمعے پڑھے؟ کوئی بتائے گا جناب کتنے جمعے؟ 500 جمعے تقریباً بنتے ہیں. 500 جمعے ہمارے آقا نے ادا فرمائے. کیسے؟ کیونکہ جمعہ کی نماز ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے جمعہ نہیں تھا. تو اس کے بعد سے پھر لے کر، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ہمارے کریم آقا کی عمر پاک 10 سال بنتی ہے، تو 10 سال ہر مہینے میں 4 بنتے جمعے، تو اس کو آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 500 بنتے ہیں. تو ہمارے کریم آقا نے 500 جمعے ادا فرمائے. اب جناب سنیے کہ جو اللہ کا بندہ بلا شرعی عذر جمعے کی نماز چھوڑ دے اس کی سزا کیا ہے. سنیے حدیث پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ کریم اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جو بندہ بغیر شرعی عذر کے 3 دن جمعے کی نماز چھوڑ دے، اس کے دل پر گویا مہر لگ گئی کہ بس اب یہ گمراہ ہو گیا، بہہ گیا. استغفر اللہ. تو جو کئی ایسے بھی لوگ ہیں نہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی جناب، کام کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے، لیکن آخرت کی تیاری کی فکر نہیں، قبر کی فکر نہیں جناب، جہاں پہ ہم نے پتہ نہیں کتنا سامنے گزارنا ہے. اب جناب سنیں جمعہ کا شرعی حکم کیا ہے. جمعہ فرض عین ہے، یعنی اصل فرض ہے، اور اس کی فرضیت زور سے بھی زیادہ موقد ہے، یعنی اس کی تاکید جمعے کی زور کی نماز سے بھی زیادہ ہے، اور اس کا منکر کافر ہے. استغفر اللہ. جو کہے جی جمعہ نہیں ہے جی میں نہیں مانتا اس کو، تو جس نے جمعے کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. استغفر اللہ. اب سنیں جمعے کے دن امامہ شریف باندھنے کی فضیلت کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پہ درود بھیجتے ہیں. جی سبحان اللہ. مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں پہ تو جناب اب ایسا ہمارا ٹرینڈ بن گیا کہ لوگ فیشن کے طور پہ جناب ننگے سر بودے شودے چیر شیر واہ کے آتے ہیں. کئی لوگ بیچارے ٹوپی بھی پہننا پسند نہیں کرتے، جی ذرا ہمارے بال نہ خراب ہو جائیں. اللہ کے بندو دیکھو اس کی شان کیا ہے، کتنا جناب اس کا ثواب ہے. حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے. تو جمعے کے دن ناخن کاٹنے چاہیے، اس سے بیماری دور ہوتی ہیں. اور سنیں جی حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے جی بڑی مشہور کتاب
بہار شریعت آپ نے لکھا ہے، یہ ان کی دوسری کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک جو بندہ جمعے کے دن ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ گویا 10 دن اس کو بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ جو جمعے کے دن ناخن کاٹے گا اللہ کریم کی اس پہ رحمت نازل ہوگی اور اس کے گناہ، مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے۔ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا جمعے کے بعد افضل ہے، لیکن پہلے بھی جائز ہے۔ اب سنیں جی کہ رزق میں تنگی کا سبب کیا ہے۔ آج کئی لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں جی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، تنگی ہے، رزق کشادہ نہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ علامہ امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، زیادہ اچھا عمل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ استغفر اللہ۔ ناخن اگر زیادہ ہوں گے تو رزق تنگی ہونے کی یہ وجہ ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے اگر ہر ہفتے نہیں تو دوسرے ہفتے ناخن ضرور کاٹ لینے چاہیے۔ اگر ہر ہفتے کے بعد ہر جمعے کو اگر جی اب تو نہیں کرتے، ہاں جو فارغ ان کو ہے، بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے کے بعد جمعے کے جمعے بندہ اگر ناخن کاٹ لے بڑا اچھا ہے، ورنہ 15 دن کے بعد تو میں خیال ہے ضرور یہ کاٹ لینے چاہیے، کیونکہ زیادہ اگر بڑے ہوں گے تو وہ بیٹا اور بات ہے نا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو نہیں نا، جو عام جو رسول ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی ایشو ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا جی، اوکے جی۔ اب جناب جی سنیں جی بڑا مسئلہ کہ فرشتے جمعے کے دن خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں جی رجسٹر کے اندر، دفتر کے اندر۔ سنیے گا اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد، حضور نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے جی، سب اتھینٹک حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں ہو، تو امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ حضور فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازہ پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، سبحان اللہ، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے۔ دیکھ لو ذرا، جو جمعے کے دن سب سے پہلے آئے گا اسے گویا ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو گائے صدقے کے برابر ثواب۔ اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، دمبا وغیرہ یا بکرا، پھر اس کی مثل جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ دیکھ لیں جناب، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ جمعے کے دن جلدی آنا چاہیے۔ جو سب سے پہلے آئے گا اسے رب کریم اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اس کے بعد آئے گا اسے گائے قربان کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا اسے مینڈا یا دمبا ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا اسے مرغی کا ثواب، اور جو اس کے بعد اسے انڈے کا ثواب، اور جو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں تو بتایا گیا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور عربی خطبہ جب شروع ہوتا ہے، وہ فرشتے اپنے رجسٹر اور دفتر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، گویا اس کے بعد نام نہیں لکھے جاتے۔ لیکن افسوس ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ اسی وقت آتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ زیادہ لوگ اسی وقت آتے ہیں جب فرشتے بھی اپنا دفتر وغیرہ لپیٹ کے وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ہم اتنے دنیا دار ہو گئے، اتنے دنیا کی فکر ہے، 24 گھنٹے 7 دن بھی ہم دنیا کے کاموں سے سیر نہیں ہوتے۔ ہفتے کی بعد جمعے کا دن 7ویں دن آتا ہے، ہم اس میں اگر دین کے لیے گھنٹہ بھی نہ نکال سکیں تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ تو اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔
حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں جی، امام بخاری نے اس کو بیان کی، حدیث صحیح ہے، اس یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتوں کو ہر آنے والے کا نام معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر ایک کا نام درج کرتے ہیں۔ تو اگر فرشتوں کا علم اتنا ہے، سبحان اللہ، اگر فرشتوں کا علم اللہ نے اتنا دیا ہے کہ جتنے لوگ بھی آئیں پوری دنیا پر، جہاں جہاں بھی لوگ جمعے کی نماز پڑھنے آئیں، فرشتے سب کے نام جانتے ہیں اور اس کو تعریف کرتے ہیں۔ فرشتوں کا علم اتنا وسیع ہے تو امام الانبیاء کا علم کتنا وسیع ہوگا، میرے اور آپ کے کریم آقا کا علم غیب کتنا وسیع ہوگا۔ اور آج جو لوگ حضور کے علم غیب کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہے، یہ مسئلہ بیجی سن لیں۔ اگر اکٹھے 10 20 100 بندہ بھی اکٹھا اگر مسجد میں آ گیا تو سب کو اونٹ کے برابر ثواب ملے گا، یہ مطلب اس کا۔ اب جس نے جی پہلی صدی میں جمعے کا جذبہ کتنا تھا، جناب ذرا سنیے گا کہ آج کیا حال ہے، اور پہلے دور میں پہلے 100 سال تک لوگوں کا جذبہ کتنا تھا۔ امام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں ابھی 14ویں ہے صدی، بلکہ 15ویں ہے، کیونکہ 1445 ہو گیا، اچھا 1443، گویا کہ 15ویں صدی بھی آدھی ہونے والی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے پہلی صدی کا، آج سے 1350 سال پہلے کا۔ اس وقت دیکھیے جی، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا، سحری کے وقت اور فجر کے بعد، نماز کے بعد وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، چراغ لے کر، کیونکہ اس وقت ابھی روشنی نہیں ہوتی تھی، گویا عید کا دن ہوتا، اتنے لوگ زیادہ جمعے کے لیے صبح ہی نکل کھڑے ہوتے، جی کہ وہ ایسے لگتا جیسے عید کا دن ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر وہ لوگوں کا جوش خروش آہستہ آہستہ دین کی طرف مان پڑ گیا، دنیا کی طرف بڑھتا گیا۔ بس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی، بدعت وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا، یہ پہلی بدعت ہے، یعنی برا نیا کام شروع ہوا کہ لوگوں نے جمعے کی طرف جلدی جانا چھوڑ دیا۔ اور آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ عربی خطبے کے وقت، کئی خطبے کے دوران، اور کئی اللہ کے بندے نماز میں آ کے شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ہو گیا حال۔ افسوس مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جناب، یہودی اور عیسائی ہفتہ اتوار ان کا دن خاص ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتے، صبح سویرے وہ اپنے چرچ میں گرجا گھر میں جا کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ نیز طلبگاران دنیا خرید و فروخت اور حصول نفع دنیاوی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کیا ہے کہ دنیا دار تو صبح سویرے، جن کو پتا ہو کہ میں نے مزدوری کرنی ہے، دکان کھولنی ہے، ٹائم پہ جاؤں گا تو مجھے کچھ ملے گا، وہ تو صبح گھر سے چل پڑیں دنیا دار اور یہودی عیسائی، اور ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم جناب جمعے کی تقریر بھی نہ سنیں، خطبہ بھی نہ سنیں۔ استغفر اللہ۔ غریبوں کا حج، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، الجمعۃ حج المساکین وفی روایت حج الفقراء۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے۔ سبحان اللہ، جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، ایک میں ہے کہ مساکین کا حج اور دوسری میں غریبوں کا حج۔ گویا جس بندے کے پاس، پتہ آپ کو آج کل جناب کتنے لاکھ، میں کہوں 7-8 لاکھ کم سے کم پیسہ ہو تو بندہ حج کے لیے بندہ جا سکتا ہے۔ تو جو بیچارہ غریب ہے وہ پریشان نہ ہو، وہ گھر بیٹھ کے ہر جمعے کو جناب اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح جمعہ کی پڑھے۔
اب جمعے کے لیے جلدی نکلنا حج ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے۔ ہر جمعے کے دن ایک حج اور ایک عمرہ، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، جلدی جانا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ السنن الکبریٰ کے اندر یہ حدیث ہے۔ گویا جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانے کے ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر۔ اور جمعے کے بعد بندہ وہاں ٹھہر جائے مسجد میں اگر عصر تک، تو اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ہی بندہ رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ یہاں تو لوگ جناب دعا بھی نہیں مانگتے کئی کیوں جی؟ جو ہی امام سلام پھیرتے وہ بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کہ کیسے وہ جناب آئے تھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، جامع مسجد بڑی، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اور جامعہ مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، جیسے ہماری بھی جامع مسجد آج کل تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، اکثر جگہوں پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ تھے جمعے کے فضائل۔ اللہ کریم ہمیں نماز جمعہ کے دن خاص طور پہ اہتمام کر کے خوشبو لگا کے غسل کر کے جلدی آنے کی اور نماز جمعہ کے فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل بے شک۔